اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عافیت خیر کا معاملہ ہو، اور جس بھی آزمائش یا کسی بھی پریشانی میں ہم سب مبتلا ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب سے دور فرما دے۔ جو بھی ہمارے جانے والے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، کروٹ کروٹ ٹھنڈک رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ ایک یہ احساس ہے کہ وہ وہاں پر ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتا ہے سب، تو رہنا باہر اور پھر قبر جیسی جگہ ہو تو سوائے اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں تو ہی قبر ٹھنڈی رہتی ہے، ورنہ یہ گرمی جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص رحم فرمائے، آمین یا رب۔ جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جہنم جب بہت زیادہ وہاں پر یہ ہو جاتا ہے تو اس کو سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ بہت زیادہ شکایت کی تھی جہنم نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس کی ٹھنڈک اور اس کی گرمی اتنی زیادہ شدت پر آ جاتی ہے کہ جیسے غصے سے پھٹی جا رہی نا، اسی طرح والے الفاظ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہوئی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے شدت سے۔ تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک سانس لینے کی اجازت دی تھی۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ بھی جہنم کی ایک سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی تو وہ گرم حصے کی ایک سانس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے۔ تو اس ایسے میں پھر جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے حکم ہے، اور توبہ استغفار کا حکم ہے۔ ہم جب یہاں پر اتنی گرمی برداشت نہیں کر رہے ہیں تو خود لٹرلی اس کو کس طرح سے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سبھی کے کوتاہیوں کو، گناہوں کو، اور اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہمیں ہر چھوٹی چیز سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب۔ کوشش کر کے ہم لوگ کبھی بڑی چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن بڑی چیزوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چیزوں سے زیادہ تر ہم لوگ پھنسے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں تو کسی کی بیٹھ کی غیبت، کوئی آیا اس سے باتیں کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ایسا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ جو ارادے کرتے ہیں اور جو نہیں کرے ہیں ان کو بھی ارادوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی گناہ چھوڑنے والے ہیں۔ اوکے، ہم لوگوں کا جو اب پارٹ چل رہا ہے وہ 19 سے 24 تک کا حصہ ہے، اس کی تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں ہم لوگ نے اس کے لگ بھگ بلجو فی عدو و نفور تک ورڈ ٹو ورڈ بھی دیکھا ہوا تھا. اس کو جلدی سے ریوائز کریں گے. کیا اور نہیں لکھا ہوا ہے؟ اولم یروا الی الطیر، تو یہ کیا نہیں یا اور کون ہے جو ایسا کرتا ہو وغیرہ کو چینج کر کے بھلا دیکھو تو، یا بھلا کبھی ایسا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں اردو میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اولم یروا الی الطیر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ایسے بھی آپ لکھ سکتی ہیں جو آسان لگے اپنی زبان. لیکن ورڈ کی میننگ آپ کو ایگزیکٹلی جو نکل رہی ہے وہی ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ ہم اپنی طرف سے فریم کر کے چینجز لا سکتے ہیں لینگویج کی وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ بن رہا ہے، ان کے پاس یہ کیا بن رہا تھا وغیرہ. ورڈ نہیں چینج کرنے ہوتے ہیں، اس چیز کے اوپر ہم لوگ دھیان دے کے چل رہے ہیں. اوپر یہ اولم والا جو تھا وہ اس میں ہے 19 لکھے دے رہے ہیں آپ لوگ، وہاں پر سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اور اسی کے نیچے جو ہے ایگزیکٹلی یہ والے میں جو لکھا ہوا دکھ رہا ہے آیت 20 یہاں سے شروع ہے. بس آپ اس کو ٹچ کریں اور اوپر پہنچ جائیں گی میسج میں، وہاں پر سے دیکھ سکتی ہیں. چلیں، اور کیا نہیں یرو وہ دیکھتے ہیں، الا طرف، طیر پرندے برڈز، فوق اوپر، ہم ان کے، صافات پھیلاتے، پروں کو پھیلاتے، اور ویقبض سکوڑتے، اور سکوڑتے. تو کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پرندوں کو، یعنی ان کی اڑان کیسی ہے، ان کا اڑنا نہیں دیکھ رہے، کون تھامے ہے، کون کیسے یہ اتنی سی جان ہے، اور پیر بھی اللہ نے اس کے پنجوں سے بھی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر جب چاہے تو اڑنے بھی لگ جاتا ہے. اور کون سکھاتا ہے ان کو، اتنے پروں میں طاقت کس نے دی وغیرہ. یعنی تدبر، غور و فکر، سوچنے کا وقت اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے. ما یمسکہن، کون ان کو تھامے ہے. یہ ہننا اور ہم میں ڈفرنس اسی کے آگے آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اور ایک لکھیں ہننا فیمیل کے لیے دے، اور ہم میل کے لیے ہے دے. تھرڈ پرسن بہت سارے جب ہوں جمع تو دے آئے گا. ما یمسکہن، کون ان کو تھامے ہے، یعنی نہیں کوئی تھامے ہے ان کو سوائے رحمان کے. ایسا لکھ اللہ ہے، ماما نے نہیں، تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ والے جملے رہتے ہیں یہ بالکل سارے 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 کا جو ہے وہ کینسلیشن کر رہے ہوتے ہیں، حصر کے جملے کہلاتے ہیں یہ. تو ہم لوگوں نے اس کو کئی بار پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. اور سبحان اللہ یہ زبان زیادہ تر آپ دیکھیں توحید کی وجہ سے قرآن اس طرح کا ہے کہ جہاں پر بات آ رہی ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا اگزامپل ہمیشہ ہم یہ والا دیتے ہیں کہ احمد آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی احمد نے کیا. اگر ایسے لکھا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ احمد نے تو کیا ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے ساتھ میں سمیر بھی تھا، اس نے بھی کیا ہو. تو پہلے والے کے کرنے کا کام تو ثابت ہو رہا ہے، دوسرے کا کینسلیشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن حصر والے جملے کسے کہتے ہیں، جس میں سوائے صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والا جو ہوتا ہے، تو کوئی سچا معبود نہیں، اس طرح کا جو جملہ آتا ہے کہ لا الہ، پہلے تو کینسلیشن ہوتا ہے ان جملوں میں کہ کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ ما یمسکہن، کوئی نہیں تھامے ہے. اس کے بعد ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ہاں صرف سوائے، سارے کے سارے کینسل، صرف ایک کو لے کے آیا جاتا ہے. اللہ، سوائے، سب کو پہلے ہم نے کہہ دیا کوئی نہیں تھا. میں اسی طرح لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سیم اسی پہ بنا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، جب ہم لوگ کو توحید کا یہ کام کرایا جا رہا ہوتا ہے اس میں آیات میں وہ کہتے ہیں اس طرح کے جملے نکال کے لائیں جو لا الہ الا اللہ پر بیس کرتے ہوں، تو اس میں یہ جملہ بھی سیٹ ہوتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن. تو ما نہیں، مطلب اب پھر دیکھیں الا الرحمن یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی کرنے والا نہیں. جہاں پہ ایسے جملے ملتے ہیں ان کو بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ نکال کر کے رکھا جاتا ہے. یہ توحید ملی، یہ توحید ملی قرآن میں، یہ اس آیت میں ملی.
تو پھر یہ حسر پہچاننے والے ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو کسی کی سوائے اللہ کے، یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ توحید کو سیپریٹ لے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یہ شخصزادی کی تفسیر جو ہے وہ توحید کے اوپر پوری ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے، زیادہ تر سبھی کے ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی بات سبھی میں لکھی بھی ہوتی ہے. اور آپ قرآن پڑھیں تو یہ توحید کوئی الگ سے سبجیکٹ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. قرآن ہی ہے توحید. کوئی نہیں تھا میں سوائے رحمان کے، انہو بے شک وہ تھرڈ پرسن سنگولر کی طرف اشارہ ہے، اور ہم تھرڈ پرسن پلورل کی طرف اشارہ ہے. ہو کے ساتھ ہی میم میم الجماعیہ کہلاتا ہے. یہ میم جیسے ہی لگ جائے کسی کے ساتھ تو وہ جمع کر دیتا ہے اسے، جیسے کہ کا کی، لیکن کم میم جمع لگ گیا تو وہ پھر پلورل بن گیا. ہاں اور ہو کے ساتھ ہم، پھر وہ میم جو ہے اسی لیے اس کو خاص میم الجماعیہ کہلاتا ہے، جمع کے لیے میم ایڈ ہونا. تو ہو تھرڈ پرسن. انشاءاللہ اتنے دنوں میں آپ لوگوں کو امید ہے کہ یاد ہو گئے ہوں گے یہ ٹیسٹ پروناؤن. بیکلی ود بی ساتھ، کلی ہر، شیء چیز، بصیر دیکھنے والے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. تو اللہ دیکھنے کے لحاظ سے ہر جگہ ہو سکتے ہیں، اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہو سکتے ہیں، سننے کے لحاظ سے بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن خود لٹرلی وہ کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، آسمان پر ہیں، عرش پر، اپنے تھرون پر. ان کی کرسی ہے، آیت الکرسی جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان ہے، وہ اس کے پر پیر رکھتے ہیں. تو خود کس طرح کا تھرون ہے وہ جسے عرش کہا جاتا ہے. انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے ہم لوگ جا کے، اور سب سے بہترین گفٹ ہوگا وہ. آمین یا رب. امن ھذا، اس کو بھی ہم نے دیکھا، اور اور من وہ بھی ہو سکتا ہے، اور الگ سے بھی اس کا من، بھلا کون ہے وہ، یا کون، ھذا الذی، یہ کیا یہاں پہ وہ اس طرح کی بھی ہمارے پاس میننگ آ رہی تھی، ایسا کرنے والا کون ہے، یہ کرنے والا کون ہے، ایسا نکل رہا ہوتا ہے. لیکن ھذا کا صرف یہ لکھے دس الذی، وہ جو ہوا جند لکم، تمہارے لیے وہ لشکر ہو، ینصرکم، تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، سوائے اللہ کے، یا اللہ کے بجائے، اللہ کے علاوہ، اس طرح کا بھی آ رہا ہوتا ہے. دون مانے ہوتا ہے بغیر وغیرہ. ہمارے پاس جملے کے حساب سے ہم اس کو الگ سے لے کے آئیں گے، لیکن کبھی دون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے کا جو ورڈ ہے اس چیز سے خالی، یعنی رحمان نہیں اب ہوگا. تو اگر رحمان کو ہٹا دیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو کون ہے جو تمہاری جند ہے، کوئی لشکر جو تمہاری مدد کرے. اسی طرح جیسے کہ ہم نے نارملی چائے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ہم لوگوں کو یہ ورڈ اچھے سے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے عربs کے ساتھ بات ہوتی تھی تو وہ اتنا بولتے تھے، اور لکھا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر جوس وغیرہ پہ بھی کہ شکر کے بغیر ہے وغیرہ. ان الکافرون الا فی غرور، ان کی کافر الا فی غرور، سوائے دھوکے میں ہے. تو نہیں بھی آگے ہمارے جملے میں ایڈ کیا جاتا ہے، نہیں ہے کافر سوائے دھوکے میں. جبکہ ہم لوگ اس کو اگر ایسے کہیں، لکھا کیا ہے کہ کافر سوائے دھوکے میں ہے، تو اور کسی میں نہیں ہے. یہ والی یعنی انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ اور کسی میں نہیں ہے سوائے دھوکے میں، تو وہ اردو میں ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے، ان معنی کی ہوتا ہے. لیکن الا کا جو ہے وہ ابھی ہم لوگوں نے سیکھا کہ اگر الا والا جملہ رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز کا کینسلیشن. اسی لیے وہ لوگ نہیں لکھتے ہیں کیونکہ پہلے کو کینسل کرنا ہے. الا والا جملہ آ گیا نا، حصر والا، تو کچھ بھی اور نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر میں کیا ملنے والا ہے؟ دھوکا. تو جو بھی نہیں مان رہا ہے، کفر مانے کیا، کافر مانے کیا، نہیں ماننے والے نا. تو جو بھی نہیں ماننے والے ہیں، اللہ نہ کرے ہم بھی اگر چھوٹے سے چھوٹی چیز نہیں مان رہے ہیں، تو وہ صرف ہمارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ہم نے بہت اچھا کیا، یا والے اسکول میں نہیں لکھا کہ یہ والے میں پڑھا رہے ہیں، بہت ہی اچھا ہوا کہ اب انجینئر بن گیا ہے. اب اچھی بات ہے، بنے انجینئر، بنے ڈاکٹر، لیکن بالکل دین کو چھوڑ کے چلیں. ہم اتنی غیرت دار تو ہوں کہ ایک چیز اس کو دنیا والے کو ہم نے اگر رکھا ہے تو ہم برابری کے لیول پر تو لے کے آئیں. یہ ہماری دین کی پڑھائی ہے، یہ دنیا کی پڑھائی، برابری کے لیول پہ.
وہاں تک بھی نہیں لا پا رہے ہیں. تو چلے ابھی ایک ایج رکھ دی ہے اسکول والوں نے کہ اس چیز تک پڑھائی ہوتی ہے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جانے کہ ہم کون سی جاب میں پھنسنے والے ہیں، بچوں کی کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں، یا ماں باپ کی ذمہ داری ان کے سر پہ پڑنے والی ہے. باہر کا دیکھیں، گھر کا دیکھیں، اور پھر ساتھ میں پڑھیں بھی. بہت کم چانسز ہیں، بوائز کے لیے بہت ہی کم چانسز ہیں. آج ہماری پیاری دوست ایک بہت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص رحم بنائے رکھے بہت ہی اچھی بات سمجھا رہی تھی کہ ہم لوگ بیٹیوں کو تو ابھی دیکھیں عورتیں ہم سب یہاں جمع ہیں، آپ میں سے کتنے کے شوہر کلاسز اس طرح سے لے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لے رہے ہیں، لیکن وہ کیا ایسا پراپر لے رہے ہیں ویک میں 2 دن اور اس طرح سے؟ یہ بھی ہم لوگوں نے بہت سلو رکھا ہے. یا پھر وہ کوئی ڈپلوما کے کلاسز یا کہیں ایسے کلاسز جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کلاسز کی ضرورت ہے. ہاں درس سننے بیٹھ رہے ہوں گے پھر بھی جو کسی کے شوہروں پہ خاص اللہ کا رحم ہوگا تو، ادروائز وہ ابھی بچے کو ٹیوشن لینے جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، جن کے والدین ہیں ان کی طرف پیسہ بھیجنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو یہ ہونا ہے، ان کا یعنی بہت ہی زیادہ لڑکے. تو کہاں سے تربیت ہونی ہے ان کی؟ کیسے آپ پھر ابھی چلیں پڑھائی کر رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے، بہت بزی تھے. اب ان کے پاس جاب آ گئی ہے، وہ جاب کو دیکھتے دیکھتے کیسے کریں؟ اب ان کی شادی کے لیے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اب وہ نئی شادی ہوئی، اب وہ کیسے پڑھیں؟ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بچوں کا خرچہ نکالنا ہے، اور بڑی جاب ساتھ میں انہوں نے کچھ اور جوائن کر لیا ہے. اب کیسے پڑھیں؟ کب پڑھیں پھر وہ بچے؟ تو کوشش کر کے انہوں نے کہہ رہی تھی ایسے ایسے کورس ہیں، 1 سال بریک دلائیں اور وہ کرا لیں. تو بہت ہی بہترین ڈپلوما وغیرہ رکھے ہیں بنا کر کے کہ کہہ رہی تھی آپ ادھر جوائن نہیں کر پا رہے تب بھی 1 سال بریک کریں، خود لے کے بیٹھیں بچوں کو، بالکل دماغ گھما دیں بچوں کا، چھٹی دلوائیں اسکولوں جیسی پڑھائیوں سے، اور بڑا گیپ دلائیں بیچ میں، اور خود لے کے بیٹھیں. کوئی کورس نہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ یہ آپشن دیکھ کے کہ کوئی مدرسے ہی نہیں تھا ہمارے شہر میں، اور اس لیے ہمارے بچے ایسے انگریز نکل گئے، لیکن مسلمان اچھے نہیں بنا پائے ہم لوگ. کیوں؟ کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے ہمارے گھر میں پیدا کر کے ہم کو ذمہ داری دی، ہمیں امانت دی ہے، یہ ہمارے لیے امانتیں ہیں یہ ہمارے ہاتھوں میں. کیا بنا رہے ہیں ہم ان کا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کورسز ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے دل ہی جھوٹے ہیں جو جھوٹی موٹی کورسز ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے مل بھی نہیں رہی. اصل میں چاہ تو یہی رہے ہوتے ہیں کہ اسکول کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو، اصل میں چاہ تو یہی رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بس جھوٹے ارادے، ہاں نہیں دل تو بہت ہے، بچہ میرا یہ کر لے گا. جہاں 1 سال پڑھائی چھڑا دو، اب دیکھیں کیسا دل رات دن روتا ہے. اسکول کی پڑھائی 1 سال چھڑا دیں، کیسا پیچھا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. پھر دوبارہ 1 سال بعد جوائن کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آئے، ہو سکتا ہے سائنس میں ویک ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے. دنیا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اتنی ٹیوشنز موجود ہیں، اتنا سب موجود ہے. آپ ڈبل محنت، تھوڑی سی محنت، ہاں پش ضرور کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جو محنت کر رہے ہیں نا ان کے بچے یہاں ڈبل اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو نظر بد سے بچائے. 1 سال یہ اسکول، 1 سال وہ، ایسا بھی کرا لیتی ہیں. سبحان اللہ، اتنی محنت کتنی کرتی ہوں گی جو ان کے بچے کبھی یہ انگلش میں اور کبھی عربی میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ابھی 4 سال کا کورس ابھی عربی والا کر رہے ہیں، پھر سے وہ انگلش میں آ جائیں گے. اتنے دن وہ انگلش والے اسکولوں کی پڑھائی آن لائن کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ مبارک ثابت کرے ایسے بچوں کو، آگے خوب یہ دین کے کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو بھی، آمین یا رب، ہمیں بھی. تو غرور کے اوپر یہ بات ہو گئی کہ جو نہیں مان رہے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول کی پڑھائی کرائی ہے، بہت ہی اچھا کیا. اللہ کا کہنا تھوڑا سا چھوڑا کہ دینی پڑھائی ہمارے پر فرض تھی، اس کو چھڑا کے ہم نے اس کو، تو پھر کیا بچا؟ الا فی غرور. کوئی فائدہ نہیں دے گا آخرت میں. ہو سکتا ہے دنیا میں ہم وہ اچھے سے کمانے کے لیے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اب ہمیں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا ہے اور وہ سب آگے ہو جائیں اور ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر انجینئر ہی نہ بنے. لیکن برابری لے کے آنی ہے. برابری نہیں لا رہے ہیں تو یہ جو آج کا ماحول ہے کہ بالکل نہیں دے رہے ہیں، وہ کام نہیں کرنا ہے. ہمیں سچے دلوں سے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دینی ادارے بھی کھول سکتے ہیں جہاں پر دین اور دنیا دونوں ہیں، ابھی بھی ہیں، کم ہیں بہت. امن هذا الذی، یا پھر اور کوئی ایسا ہے جو یرزقکم، تم کو رزق دے. ان امسک، اگر یکی روکا جائے رزق، وہ تمہارا روک لے رزق. مسکا روکنا، وہ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اوپر نام آیا تھا الرحمن، نیچے ضمیر آیا ہے. بل لجو، بلکہ لجو اڑے ہوئے ہیں، فی میں عتو و نفور، اپنے اس کے لیے بھی آیا ہوا تھا عتو، اور سرکشی، حد سے بڑھنے کے لیے بھی آیا ہوا تھا. حق سے گریز کے لیے بھی آیا، نفور نفرت کے لیے بھی آیا ہے.
اور نفرت کیا ہوتی ہے؟ حق بات سے، سچ بات سے. یہ والا کون سا نفور ہے؟ برائی سے نفرت والا پارٹ نہیں ہے. یہ کون سی نفرت ہے؟ کہ دینی کام، پردے سے نفرت، بال کھول کے ہی جانا ہے اگر کہا جائے سر ڈکو، اس سے نفرت، اس سے گریز مانے نہیں کرنا، بچنا. تو اس لیے نفرت والا پارٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں. ایسے لوگ ہیں جو حدوں سے بڑھے ہوئے ہیں، نہیں مانا ہے. اور ہم لوگوں کو پورے کافروں تک پہنچنے سے پہلے اپنی ایک ایک پارٹ کو دیکھنا ہے. بہت ہی چھوٹی، اپنے پہناوے، اپنے دکھاوے، اپنی بات کے طریقے. ہر بات میں ہمارے توحید ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو ایڈمیشن دلوایا، میں نے یہ کرا، میں اتنا پارٹ کر رہی ہوں. میں پہلی بات تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں آتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنے لیول پہ آپ کیجئے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کسی کو بتاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے بتانے سے اس کو اثر ہوگا اور یہ بھی اس طرح کے کام کرے گی، تو بتانا چاہیے کہ وہ بھی لے کے آئے گی اپنے گھر والوں کو. یہ وہ موسٹلی تو بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سامنے والے کا نہیں معلوم کہ کس نظریے سے دیکھ رہا ہے، کیا ہے. اور کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب بتانا زیادہ فائدہ مند ہے تو بتائیں. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو. چلیے، بہترین تفسیر ایک ایک آیت کی اس کی ہے. اگر ایک ایک آیت کو لے کے بولا جائے تو گھنٹوں نکل جائیں اور ہم لوگ اس میں سے سیکھ نکالتے جائیں. ایسا ہوتا ہے قرآن کی ہر آیت. اللہ تعالیٰ بولنے، سننے، سمجھنے سبھی کی توفیق عطا کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 22. 22 کا سیپریٹ میسج ہے آج ایک اور نہیں اسی میں ہے، لاسٹ میں آیا. افمن، جیسے کہ اوپر تھا اولم، اس میں کیا ہے؟ فا گزر چکا ہے. ہاں آپ لوگوں کا تو یہ ہے 29. فا مانے سو، تو ایسی میننگ ہوتی ہے. من مانے کون، حمزہ کوشچن کے لیے آتا ہے. سو تو کون ہے، کون. یمشی، یمشی مشی سے ہے، چلنے سے ہے، چلتا ہے. یمشی مانے ہوتا ہے کون سی چال جو ایسے بس چلی جاتی ہے، دھیری. دوڑنے کا الگ، چلنے کو خاص مشا کہا جاتا ہے. تو یمشی یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا یہ ورڈ. عرب سے آپس میں بات کرنے میں اس طرح کا یوز کرتے ہیں. امشی کہتے ہیں چلو، وہ آرڈر بیس پر ہوتا ہے. تو امشی تو چلنا. یمشی وہ چلتا ہے، یا جو اگر آپ آگے ورب میں لگا دیکھتی ہیں تو وہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یمشی وہ چلتا ہے. مکبن، مکبن کب مانے ہوتا ہے انڈیلنا، پلٹنا. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ جیسے چائے انڈیلنے کے لیے بھی ان لوگ جب پوچھتے ہیں تھرمس وغیرہ سے تو ایسے ہی الفاظ یوز کرتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اوندھا جسے کہا جاتا ہے، جس کا اب تھرمس اگر چائے کی کیٹل آپ کی رکھی ہو، جگ رکھا ہو سیدھا، اس میں سے پانی انڈیلتے وقت آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اپ سائڈ ڈاؤن یعنی الٹا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے بھی اس میں یہ الفاظ یوز ہوتا ہے. لیکن خاص الحمدللہ کاف بابا مانے ہوتا ہے الٹا ہونا. جو چیز ایسی ہوتی ہے سیدھی، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن. مکبن مانے منہ کے بھل یا الٹا، اوندھا، جو بھی آپ کو ایزی ورڈ لگے. اعلیٰ مانے آن وجہ ہی، اپنے چہرے پر. اب منہ کے بھل جو چل رہا ہو، افمن یمشی کیا بھلا بتاؤ تو جو چلتا ہو، مکبن چہرے کے بل چل رہا ہو، یعنی اوندھے منہ چل رہا ہو، جسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں. اوندھے منہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ بن دیکھے چلنا. یا پھر جانور کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، انسان کو آپ پوزیشن دیکھیں کیسی ہے، اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہونا، اپنے صرف پنجوں کے بل پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوری باڈی اس کی سیدھی ہے. کیوں اللہ نے ایسا بنایا؟ جانور کو کیسا بنایا؟ جھکا ہوا، چاروں پیر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. گردن بھی اس کی اس وجہ سے، پھر وہ اگر اسٹریٹ ایسا دیکھنا چاہے، بچے بھی اگر، ہم بھی اگر، انسان بھی چار ہاتھ اگر آگے زمین پہ رکھ لیں تو وہ اس کو سیدھا دیکھنے کے لیے پھر ایسے اونچی گردن، یعنی کہ ایک وہ اسٹریٹ پوزیشن نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کو اللہ نے بنایا اگر وہ ہاتھ نیچے رکھے اور نیچے رکھے تو اسے کیا دکھے گا؟ زمین دکھے گی صرف.
کہ اس کی بناوٹ ایسی ہے. جانوروں کی بھی لگ بھگ اسی طرح کی بناوٹ کیوں اللہ نے بنائی ہے؟ کیونکہ ان کو ہمارے مسخر کیا ہے. ہم اس میں گلے میں رسی ڈالیں اور چلائیں جدھر چلتے ہیں. تو جو لوگ مکبن چل رہے ہیں وہ آلموسٹ اسی طرح ہیں کہ اوندھے منہ کے بھل، یعنی منہ میں پیر لگ گئے اور پیر اوپر منہ ایسی بات پوزیشن نہیں ہے. یہ اصل میں سمجھنے والی کیسی بات ہے کہ اس طرح سے چل رہے ہیں جیسے جانور ہے، کہ بس راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں جن کے گلوں میں آپ دیکھیں رسی باندھی جاتی ہے، کیا وہ راستہ دیکھ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں؟ یا بس رسی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جدھر بڑھاتے ہیں وہاں جا رہا ہوتا ہے؟ تو یہ وہی ہے. اب دنیا کی رسی ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے، دنیا جدھر جا رہی ہے ہم اس کے پیچھے جانور کی طرح مکبن علی وجہی چلتے چلے جا رہے ہیں. ہماری خواہشوں نے ہمارے گلوں میں پٹیاں ڈال کے اور لگام ڈالی ہوئی، اور وہ جدھر چاہ رہے ہیں ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. اور ہم الگ لوگوں کی بات نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی الگ کریچر ہے جس کے منہ میں پیر بنے ہو، پیروں سے نہیں. بھی رہے ہیں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا پہ آئیے، جو اپنے چہرے کے بھل چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے. اہدا ہدایت ملی ہوئی ہے اسے. امن یا پھر وہ یمشی سویہ، سوی کہتے ہیں سیدھا، یمشی یا پھر وہ انسان جو یمشی چل رہا ہو سویہ سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم، کس کے اوپر؟ صراط مستقیم پہ چل رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر دیا ہمیں کہ آپ خود سوچیں کون ہے ہدایت پر؟ جو منہ کے بھل چلا آ رہا ہے، بس وہ ہر ایک کے آگے جھک جاتا ہے. پوزیشن اس کی ایسی جھکی ہوئی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ رکوع سجدے اس طرح والی انسان کی. ورنہ اللہ نے جانور بنا کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ اس کی کیوں ایسی جو ہے وہ بنایا اللہ نے کہ وہ چار پیر پہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کو مسخر کیا ہے. اور انسان کو کیوں سیدھا بنایا ہے؟ کیونکہ اسے صراط مستقیم دکھایا ہے. یا جانوروں کو بھی صراط مستقیم اللہ نے دکھاتے تو ان کو بھی سیدھا کھڑا کر دیتے کہ لو سیدھے چلو. لیکن ان کو تو ہمارے لیے بنایا ہے، ان کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے، ان کو پال کر کے دودھ وغیرہ کا استعمال کا حکم ہے، ان کو کھیتوں میں کام کرانے، یعنی ان سے کام لینے، تو ان کے اوپر بیٹھ کے سواری. تو جیسے اسی لیے ان کو اس طرح کا بنایا کہ ہم جدھر کہیں گے ادھر چلیں گے، منہ کے بل جھکے ہوئے ہیں وہ. لیکن انسان بھی اس طرح کے، مسلمان بھی اس طرح کے، اللہ نہ کرے ہم بھی اس طرح کے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی محبت میں جھک گئے ہیں، اتنے جھک گئے ہیں مکبن علی وجہہ، وہ جیسی اس کی خواہش ہے ان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور کس کس میں ہر ایک انسان اپنے اپنے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کون ہدایت پر ہے، وہ جو اوندے منہ چل رہے ہیں وہ، یا پھر جو سیدھے راستے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، شریعت اور اللہ کے حکم، اللہ کی اوامر. امر کی جمع ہے، امر مانے حکم ہوتا ہے، اور نواہی سے بچنے والے. تو الحمدللہ اب ہمیں ڈھونڈنے نہیں جانا ہے کہ ہمیں سیدھے ہو کے سیدھا راستہ کدھر. یہ دین ہے ہمارا سیدھا راستہ. جو دین پہ چل رہے ہیں وہ اہدا ہیں، وہ ہی علی صراط مستقیم ہے. یا رب ہم سبھی کو اس میں سے بنا دے، آمین. اور جو خواہشات میں لگے ہیں، مکبن علی وجہی، اپنے کو ڈیوائڈ، بس یہ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اسٹریٹ دو ہی جگہیں ہوتی ہیں. اور ہم لوگ جیسے بیوقوف پتہ نہیں کون سے اس میں ہوتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت بھی ملے گی. بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی نافرمانیاں، اور پورے مطمئن اطمینان سے سوتے ہیں، آرام سے اے سی لگا کے، نرم تکیے لگا کے، سکون کی نیند سوتے ہیں، جیسے کہ ابھی مر جائیں تو ابھی جنت میں آنکھ کھلے گی اور وہاں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، پھر کوئی فکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی بات یہ ہے کہ دو بس جگہیں ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے کی طرف، اور جو برے ہیں. قرآن کی آیتیں اس طرح کی بھی صاف ظاہر ہیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کس طرح سے تم سوچ لیتے ہو کہ جن کے اوپر آزمائش ہے، جن کے اوپر ایمان کے ساتھ وہ جو اللہ کے لیے اپنے سارے اتنی بڑی بڑی خواہشیں مار رہے ہوتے ہیں، وہ اور تم برابر ہو جاؤ گے؟ کیسے سوچتے ہو اتنی بڑی بات؟ ایسی آیات ہیں. تو اللہ اس کی فکر دے دیں. برابری تب ہو جب ہم ان کے جیسے اعمال کرنے والے بن جائیں.
نیک لوگوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. قل کہہ دیجئے. نیکسٹ اس پر آئے گا جو کہ یہ ہے 23. اوکے صدف نے بھیجا ہوا ہے الحمدللہ. چلیں 23. قل کہہ دیجئے ہوا وہ الذی وہ جو انشأکم. اب آپ کو اس میں سے نیا ورڈ ڈھونڈنا ہے. نشا نیا نہیں ہے، ہم سبھی کو معلوم ہے. نشور الیہ النشور میں جو نشا ہے سیم اسی میں آتا ہے. انشاء یعنی پیدا کیا تم کو. اس میں کیا ہوتا ہے الہ النشور میں بھی پیدا ہو کے دوبارہ یعنی دوبارہ زندہ ہو کے جانا ہے. پیدا ہونا زندہ ہونا سب ایک ہی بات ہے. نشر کہتے ہیں جمع ہونے کے جگہ کو بھی وغیرہ. خیر نشا لکھیں جس کا ہے تم کو تم سب کو کم آیا نا اس لیے سب بھی میننگ لکھی ہوئی ہے کہ وہ تم کو پیدا کریں گے دوبارہ. وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. پھر اور جعل بنا دیا لکم تم سب کے لیے السمع سمع مانے سننا یعنی کان بنائے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. والابصار اور دیکھنا سننا بنایا ہمارے لیے یعنی کان. ابصار ویژن بنایا ہمارے لیے یعنی آنکھیں دیکھنا. والافئدہ افئدہ فؤاد کی جمع ہے جو کہ دل. افئدہ دل جمع. اور دل بنا دیے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا ایک ایک دل. قلیلا ما تشکرون. قلیل کثیر کے اپوزٹ ہے. قلیل مانے کم، کثیر مانے زیادہ. جیسے بگ اور اسمال ہوتا ہے اسی طرح کم اور زیادہ. تو قلیل مانے کم ہوتا ہے. قلت ہو گئی اس چیز کی یعنی کم پڑ گیا. یہ قلیل اردو ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے. قلت بھی اردو میں سنا ہو آپ نے، عربی میں سے قلہ کہا جاتا ہے. اور قلیل مانے کم، اسی کے آگے اس کا اپوزٹ لکھ لیجیے تو یاد ہو جائے گا. کثیر مانے زیادہ. کثیر سا کثرت، کسی چیز کی کثرت ہونا یعنی زیادہ ہو جانا. اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ. چلیں قلیلا ما تشکرون. سبحان اللہ یہ کبھی ہم لوگوں نے کیا تھا آج تک؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یار اب آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے میری آنکھیں بنائی ہیں، آپ نے میرے کان بنائے ہیں. اس کا شکر کبھی ادا کیا یار اب جو دل دھڑک رہا ہے اس میں تو ہماری کوئی دکھتا بھی نہیں ہے اور صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے وغیرہ، اس کا شکر ادا کیا ہو. چلیں صحیح چل رہا تھا تو پھر بھی کیا ہوگا کیونکہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ ان کو اٹیک آیا، ان کا ہارٹ میں یہ ہے، ان کو وہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرا صحیح. لیکن صرف اس بات کا شکر کہ آپ نے ہمیں دل دیا ہے، بغیر دل کے تو ہم ہوتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا شکر ادا کیا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہاں ہیں کرنے والے لیکن کتنے ہیں؟ قلیل، کم ہی لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک شکر ادا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ پہلے تو منہ سے شکر ادا کیا جاتا ہے جب کوئی چیز ملے. باقی اس کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے. شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو کوئی گفٹ پین دیا، پین، تو وہ شکر گزار ہے آپ کا سامنے والا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس پین کو اٹھا کے منہ پہ تھینک یو کہہ کے لے لیا لیکن اس کا یوز نہیں کر رہا ہے، اپنے اسی کھیل کود میں لگا. آپ کو معلوم تھا کہ یہ اچھا لکھتی ہے پڑھتی ہے، اس کو پین دوں گی تو یہ اس کے کام آئے گا وغیرہ، لیکن اس نے اٹھا کے رکھ دیا. یا پھر اس کو یوز کر رہی ایز اے اسپون کہ بھائی پین تھا لکھنے دیا تھا اور آپ اس کا کچن میں لے گئی ہیں، اس سے کبھی دال ملا رہی ہیں، کبھی پانی گھول رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں. تو یہ شکر نہیں ہے، یہ آپ نے اس چیز کو لیا ہے اور ویسٹ یوز کر رہے ہیں ہم کہ بیکار پکڑا دیا، ہمیں چاہیے بھی نہیں تھا. چلو اب ہے تو اس سے ہم کچن میں ہی کچھ کر لیں، چلو اس سے ہم یہی کچھ ٹھوک لیا کریں گے، کچھ اس سے ہم یہ کر لیا کریں گے، کچھ بنا. بیکار یوز، وہی ہم نے کیا ہے. تو ایسے کا کوئی کیا شکر ادا کرے گا؟ تو ایک تو منہ سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے، دوسرا اس کے پراپر یوز کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شکر.
کیا ہم آنکھوں کا اپنا پراپر یوز کر رہے ہیں کہ ہم اللہ نے منع کیا یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، یہ گناہ ہے، دیکھو گے تو محرم نامحرم، پھر گندی چیزیں، اور یہ اس سے رکنا. اور دوسری چیز جس کا حکم دیا ہے، قرآن دیکھو، حدیثیں پڑھو، لکھو. یہاں تک کہ بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے پڑھ پڑھ کے، وہ تو اندھیری راتوں میں چھوٹی سی کینڈل میں پڑھتے تھے، آنکھیں ختم کر دیں پڑھ پڑھ کے، لیکن پڑھائی ختم نہیں کی انہوں نے، آخر میں اندھے ہو گئے، بالکل اندھے، بالکل آنکھیں ان کی جاتی رہیں. یہ انہوں نے شکر ادا کیا. ہمیں بھی اندھے نہیں ہو جانا ہے، لیکن اپنے لیول سے شروع تو کریں. کم سے کم آنکھ دی ہے تو اب آنکھ کی بات آئی ہے، اس کا اب ہم کیسے شکر ادا کریں. فری ہیں تو موویز لگا لی ہیں، فری ہیں تو کچھ نہیں تو محرم نامحرم دیکھ کر کے، جو بچوں کے وہ ہوتے ہیں، مجھے وہ ہیرو پسند ہے، نعوذ باللہ، کون سی نظر سے دیکھتے ہیں اور کون سی پسند ہے یہ کہ وہ نامحرم، اور کیا پسند کرتے ہیں اس میں، کون سی فیلنگس آتی ہیں. اگر اس کے اوپر ڈسکس کری جائے نا تو بہت ہی گندی بات ہے، لیکن کہنے والے اتنے اچھے سے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی اتنا اچھا لگتا ہے. نعوذ باللہ، لڑکوں کے لیے کوئی ہیروئن ہے، یا پھر اب تو خیر یہ لڑکی اور اس کا جینڈر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لڑکے لڑکے کو ہی آپس میں اس نظر سے نعوذ باللہ دیکھے لے رہے ہیں، تو لڑکیاں لڑکیوں کو. اللہ اس فتنے سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے. عام ہوتا جا رہا ہے، ہندو، مسلمان، کافر، جو بھی ہو، سب میں. تو بہت ہی اس کی فکر کی ضرورت ہے. کہاں اس سے بچیں گے؟ کیونکہ ایسی نظر ہی نہیں ڈالنی ہے. سب سے پہلی بات اللہ نے جو بتا دیا، اگر ہم وہاں سے سب سے پہلا، ہمیں اتنی شدت کہاں سے لائیں؟ پہلے ہی قائم خراب کر لیا، پردہ ہی نہیں کرنا ہے، سب کو دیکھنے دو مجھے، میں سب کو دیکھتی پھروں. اس آنکھ بہت بڑی چیز ہے. یہاں پہ جو یہ الفاظ جو آئے ہیں، سننا، کان بہت بڑی چیز ہے، دل بہت بڑی چیز ہے. دل خراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دل کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ اچھا ہو جائے تو پورا سب کچھ صحیح. اور کہا دل. زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، دل کی بہت بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ. تو ان کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا ہے؟ سنیں، بہت زیادہ قرآن سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ میں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صرف کر رہی ہوں، یعنی جس وجہ سے دیا ہے اسی کام میں لگاؤں گی. دل کو خراب ہونے سے بچائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچائیں کہ نہیں ایسا کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کچھ آ جائے. ہو سکنے والی چیزیں بھی ہم، یہاں تک کہ پتہ ہے توحید والے اس میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ مباح، یعنی حرام کام تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، مکروہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. مکروہ کون؟ جو ناپسند ہو اللہ کو، وہ بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. مباحات بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. مباح کیا ہے؟ جائز ہے کہ اگر آپ کریں وہ جائز ہے، ایسے کام بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. جائز کام جو زیادہ، جس کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کہیں ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، جیسے کہ اللہ نہ کرے کوئی جنگلی جانور ہو آس پاس، اور ایک باؤنڈری ہو کہ اس کے ادھر جو ہے وہ جانور ٹہل رہے ہیں، تو ہمارے بچے لے کے ہم کدھر چلتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا باؤنڈری کے قریب، یا باؤنڈری کے پار ہی، حدیں سرکش ہو کے، حدیں پار کر کے؟ وہ تو بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہو تو ہم کہاں چل رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کو پکڑے ہوئے بالکل بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مباحات بھی چھوڑ دینا، مکروہ بھی چھوڑ دینا، حرام بھی چھوڑ دینا. حرام تو بالکل وہاں جو جنگلی جانور ہے وہ ہے، وہاں جا کے تو قطعی بھی سامنے تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہاں اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کی ایسی حالت ہم دیکھیں، ہماری خود کی ایسی حالت دیکھیں. اللہ ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو یہ فتنوں کو ہم لوگ کو ایزی جنگلی جانور سمجھ کے لے کے چلنا ہے. کیوں چھوڑ کے رکھا ہے؟ اور کہاں فکر لگی ہے؟ ارے بچے کے یہ ہو رہا ہے، وہ جیسے کہ جنگلی جانور سائڈ میں ٹہل رہا ہو. بہت اچھی مثال دی تھی کسی نے کہ کسی ایسی جگہ میں ہم چل رہے ہوں، جنگل ہو، یہ جنگل ہی ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ کس طرح سے نکلتا ہے، خاردار جھاڑیاں ہوں ادھر ادھر، اور ہمیں اپنا دامن بچا کے، یعنی کپڑا سمیٹ کے، لیکن ہم تو ٹھاک ٹھاک پیر مارتے ہوئے اتراتے ہوئے، تو ہمارے کبھی ادھر تو اس کی بھی حالت کیا ہوگی، کبھی ادھر سے کانٹا لگ جائے گا، ادھر کا کپڑا پھٹے گا، ادھر سے اسکریچز آ جائیں گے، ادھر سے بدن پہ چوٹا، ایسے ہوگا نا، چال ہی غلط ہے. تو بہت سنبھل کے چلنا ہے دنیا میں. اور قید خانہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو کیوں یہاں عیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قید خانے کی طرح؟ یعنی کہ بہت سی چیزیں کم کریں. اور دیکھیں کوئی قید خانے جیسی فیلنگ نہیں آئے گی ہمیں، بہت ہی سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوگا.
اور لوگوں کو لگے گا کہ ہاں یہ قید میں ہیں، یہ بیچاری ہو گئی ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں ایسی وہ ہے جس کو لوگ عشق میں، محبتوں میں ڈھونڈتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں، تو بات یہ تھی کہ اچھا اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دل اور آنکھیں اور ان کا جو خاص جب اللہ تعالیٰ کسی کا بتا دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں خاص فکر کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں ہر دی بھی نعمت کے لیے پھر سوچ آنی چاہیے. قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی ہے جو ذرأکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے ہم کو پیدا کرا ہے اور ہمارے لیے آنکھ، کان اور دل بنائے ہیں. بہت کم ہی ہیں جو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کم میں ہی شامل فرما لے. ہم کہتے ہیں پوری دنیا تو ایسے کر رہی ہے، لو آج پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ شکر کرنے والے کم ہیں. تو ڈھونڈے وہ کم لوگ کہاں پر ہیں، خود بھی ان میں شامل ہو جائیں. پوری دنیا جو کر رہی ہوتی ہے وہ صحیح ہے، یا اللہ نے بتایا کہ کم ہی لوگ ہیں شکر گزار. تو ضروری نہیں ہے کہ اب سارے کے سارے آپ کہیں کتنا بڑا گروپ ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے، کم ڈھونڈتی ہوں میں. تو عقل سے چلنا ہے. الحمدللہ. قل، کہہ دیجئے، سیم آیتیں آپ دیکھیں ایک ایک دو والی جوڑے چل رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت آیت. قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے ذرأکم، اب اوپر نشأکم، ادھر ذرأکم، ذرا مانے کیا ہے؟ پھیلا دیا. یہی ورڈ آپ کو یاد کرنے والے، باقی تو الحمدللہ سب آ رہا ہے. ذرأکم، نشأکم، آیت کے ساتھ یاد کیجئے یا الگ الگ ایک ایک ورڈ یاد کیجئے. تم کو پھیلا دیا فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف، یعنی ہی آیا ہے. تحشرون، حشر، حشر مانے بھی یہی ہوتا ہے جمع ہونا. تھوڑی سی میننگ کے فرق سے آ کے، اور الحمدللہ اللہ کے حضور سب کو اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو ان بہترین آیتوں کو سمجھنے میں اور اپنی اپنی کمیاں نکال پانے میں، کیونکہ ہر تفسیر ہر ایک کے لیے الگ الگ لیول پہ چل رہی ہوتی ہے. کون کتنے زیادہ گناہوں میں کس طرح سے پھنسا ہوا ہے، اس اپنے حساب سے اس میں آیات جملے دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے، تفسیر پڑھیں گے. چلیں تفسیر سابی شیئر کرتے ہیں. صدف، ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا ہے کہ تفسیر سعدی کہاں تک بھیجی ہوئی ہے. رومن، جی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. استاد 26 آیت تک آپ نے بھیجا ہے، آیت اوکے 23 to 26. چلیں، آج کی آیات سے لے کے ہو چکا ہے وہاں تک. اصل میں پی ڈی ایف آپ لوگ کو ہم نے بولا تھا بھیجنا، لیکن ہم صرف تفسیر سعدی کی پی ڈی ایف بنانے کے بجائے، اس سے پہلے تک ہم ایسے سوچ رہے تھے کہ کسی شیخ کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، کیوں اسے ہم ڈسٹرب کریں، جتنا ہے اتنا ہی لے کے چلتے ہیں. لیکن میرا دل ہے کہ یہ تفسیر سعدی اور جو پارٹ اس میں لکھا ہوا ہے ایکسپلین کا، احسن البیان جو ہم لوگ لے کے چل رہے تھے، اس کا کچھ پارٹ ملا دیا جائے تو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے لیے. وہ کام پھر اب چل رہا ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کی رکی ہوئی پی ڈی ایف. تو اس طرح سے جو کچھ اس بک کے علاوہ اس میں بڑھا کر کے لکھنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ. استاذہ پلیز ایک چیز آپ سے پوچھ سکتی ہوں، یہ 30th پارا جو آپ کرے اس تفسیر السعدی اس میں بھی ہے؟ ہاں، یہ پوری بک ہے تفسیر سعدی کی. 30th پارا میں بھی 30th پارا بھی ہے اس پہ؟ ہاں، یہ پوری 1 سے لے کے 30 پارے تک کی پوری تفسیر موجود ہے، شیخ سعدی کی لکھی ہوئی الحمدللہ. اور ٹھیک ہے یہ سر، میں اصل آپ میں کو تو پرسنلی عربی، کچھ نہیں کیسے لے سکتے 30th پارا؟ ہاں عربی میں پرسنلی آپ کو یہ شیخ میسج کی، کروں. جی ہاں استاذہ. شیخ کی لکھی ہوئی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اب اس کا ٹرانسلیشن تفسیر الکریم الرحمن، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لکھے میں تیسیر مانے انہوں نے آسانی کر کے تیسیر الکریم الرحمن اس کا نام ہے.
اور اس کے بعد اس کی آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی فی تفسیر کلام المنان. منان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، کلام مانے اللہ کے کلام، اللہ کے کلام کی تفسیر، اور تفسیر السعدی کے نام سے یہ مشہور ہے. اور جو اس کے شیخ ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی، السعدی ان کا وہ ہے، السعدی لکھا ہوا ہے، تو ان کا وہ لقب وغیرہ ہے. یہ سبحان اللہ ان کا لکھا ہوا. دیکھیں آپ، آسان، اور اردو تھوڑی سی اس کی ٹف لگتی ہے، کیونکہ شروع میں جب ہمیں اردو مضبوط نہیں تھی اور یہ ہم بالکل نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی گھر میں مہمان آنا یا کوئی گیسٹ، ہمیں کسی کو گفٹ دینا ہوتا تھا تو ہم تفسیر سعدی خرید کے دیا کرتے تھے. لیکن بہت سے لوگوں نے شکایت کی بہت ٹف ہے، پھر بھی ہم نے کہا رکھیں اپنے گھر میں، آپ کو نہیں کسی اور کو، کسی اور کو. 3 جلد میں آتی ہے یہ اردو، اور عربی سبحان اللہ ایک سنگل جلد میں ہے. یہ اتنی مختصر کلام کو سیم جس نے ٹرانسلیشن کیا کچھ نہیں بڑھایا آگے پیچھے نہیں کیا، سیم ویسے ہی لکھی ہوئی جیسے عربی میں تھی. تو ایزی شارٹ، اور سمجھنے کے لیے کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کر دے، کیونکہ یہ جملے کے بعد جہاں پہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ توحید کو لے کے انہوں نے بہت اچھے ایکسپلینیشن آگے آگے کرے ہوئے. ہاں یہ بات ہے کہ جیسے دوسری تفسیریں انہوں نے حدیثیں ڈالتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں کیا ہے، تو وہ ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. الحمدللہ ٹاپک وہی ہوتے ہیں ان کے، اسی کو حدیث کو ہی ایکسپلین کیا ہوتا ہے، لیکن حدیث نمبر یہ وہ ایسی چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوتی ہیں. تو وہ چیز آپ کو ابن کثیر یا پھر احسن البیان میں مل رہی ہے. تو 2-3 ایک ساتھ تفسیریں آپ اگر لے کے چلیں گی آگے کے لیے، اللہ کرے کہ کوئی ٹیچر ہی موجود ہو. میری بھی خواہش ہے پڑھانے کی، آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے پڑھنے کی، تو ایک جوڑ بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ ہے خود کرنا ہے، خود یہ کیز ہیں، تالے خود کھولنے ہیں آگے کے انشاءاللہ. اولم یروا الی الطیر، آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہیں سے ہی پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. یہ پڑھا ہوا ہے ہمارا. انہ بکل شیء بصیر، یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے ان کے لائق احوال اور اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق تدبیر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. ان کے بصر کس طرح کا ہے کہ ہمارے احوال جو ہیں، لائق احوال کیا ہے کہ حال کے لائق، ہمارا جو حال ہے اس کے لائق. کہ کسی کا ایمان مضبوط ہے، بڑے ہیں، تو ان کو اور آگے دکھاتے ہیں. ہمارے ابھی چھوٹے سٹیپس ہیں تو ہمیں نہیں سیدھے پکڑ کے دکھاتے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ. ہمارے چھوٹے سٹیپس آتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے اللہ تعالیٰ نے 30 پارے کو صرف اتنا لمبا کھینچ کے اور ڈیٹیل میں کرنے کی ہمیں ایک کلاس عطا کیا. یہ اللہ کا تدبیر ہے میرے ساتھ، اللہ کی تدبیر ہے میرے ساتھ. ان کا ہاتھ پکڑ کے ہمیں آگے چلانے کا ایک طریقہ ہے. یہ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. الحمدللہ. جو گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں. اس طرح کی حدیث ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہوتے ہیں ہم سے. سبحان اللہ. تو ان باتوں کو محسوس کریں، اللہ کی محبت محسوس. پیرنٹس کی تو بڑی جلدی ہمیں دکھ جاتی ہے، کتنی اچھی ہیں، ہم کو اتنا اچھا والا شوز خرید کے دیا ہے، پہنتے وقت محبت آ رہی. کتنی اچھی میری ممی ہے، میں نے خواہش ظاہر کی تھی اور انہوں نے بیگ یہ والا دلا دیا اور آپ لے کے نکل رہی ہیں، محبت آ رہی. کیوں اللہ کے اوپر کیوں نہیں محبت آتی؟ کتنی چیزیں دی ہیں. یہی ہے قلیلا ما تشکرون. وجہ کیا ہے؟ سوچا ہی نہیں ہے تو شکر کیا ادا کریں گے. امن هذا الذی، بھلا کون ہے وہ جو ہوا جندن، وہ لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن سوائے رحمان کے. ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا فی غرور مگر دھوکے ہی میں. امن هذا الذی، بھلا کون ہے وہ، الذی وہ جو، یرزقکم رزق دے تمہیں، ان امسکا اگر روک لے، رزقہ رحمان اپنا رزق. رحمان تو نہیں تھا، کہاں سے آیا؟ ہو سے آیا، کیونکہ اوپر رحمان آ چکا تھا، پھر انہوں نے دوبارہ رحمان کہا.
बल्लज्जू फी उतुव्वि व नुफूर, बल्कि वो अड़े हुए हैं सरकशी और हक से गुरेज पर, नफरतों में, छोड़ देने पर, इन सभी पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अमर से दूर भागने और हक से रोगिरदानी, यानी यही गुरेजी है या बचने वाले, हक से दूर रहने वाले, इनके ऊपर है कि सरकशी करने वाले, वर्ड चेंज कीजिएगा, सरकशों से फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सरकशों से फरमा रहे हैं जो हद से गुजरे हुए हैं, हक को छोड़े बैठे हुए हैं, दूर भाग रहे हैं हक से, अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से दूर भाग रहे हैं, उनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, यानी जब रहमान तुम्हारे साथ कोई बुराई करने का इरादा करते हैं तो कौन सा तुम्हारा लश्कर है उस बुराई को तुमसे दूर कर सकता है, यानी रहमान के सिवा तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ कौन तुम्हारे मदद कर सकता है। हमारे जितने भी दुश्मन हैं कोई मदद कर सकता है अगर अल्लाह ताला के सिवा कोई और मदद कर सकता है। अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं कि इस रास्ते से मदद आएगी, उनके जरिए मदद आएगी, लेकिन भेजता कौन है उसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि काम वाली के थ्रू कोई हम किसी को गिफ्ट भी जाएं तो गिफ्ट रिसीव करने वाला उस काम वाली के गुण गाने लगे, अरे आप कहाँ रहती हैं, आप बताइए, अपना नंबर दे दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, और उसको भूल जाएं जिसने गिफ्ट भेजा है। तो जिसने भेजा है उसकी क्या हालत होगी? बेवकूफ है, पागल है, अब देखो मैं बताती हूँ इसको, मैंने तो ये भी दिया था, वो भी दिया था, मैं सब रोक लूंगी। अर्रहमान अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। उनके साथ हम क्या क्या करते हैं, वो कैसे सब्र करते होंगे। अल्लाह ताला ने कहा सबसे ज्यादा सब्र करने वाला मैं हूँ। बेशक अल्लाह ताला के साथ जो हम लोग करते हैं कि अल्लाह ने किसी के थ्रू हमारी मदद भिजवाई और हम किसके कायल हो गए, किसके दीवाने हो गए, इस शख्स के, ये मेरी मदद कर देता है। हाँ, आपको बहुत ही अच्छा रहना है। ये भी हदीस में मौजूद है कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता असल में वो अल्लाह का नहीं करता, क्योंकि आपको शुक्रगुजार होना है उसके लिए भी कि अल्लाह ने उसको भी तो चॉइस दी हुई है थी अल्लाह ने, कि चाहता तो वो अपने लिए ही खर्च कर लेता, उसके दिल में अच्छी नीयत आई, उसको भी अजर मिला, और हमारा भी काम हो गया, अल्लाह ने करवा दिया। तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी आपको शुक्र अदा करना है। लेकिन बड़ा शुक्र किसका बनता है? उस काम वाली का, या जिसने हमें गिफ्ट भिजवाया था उसका, जिसने पैसा लगाया था उसका, जिसने अपना माल में से हमें दिया था वो। तो यहाँ दुनिया वाली बात में तो बहुत अच्छे समझ में आता है, अल्लाह की बातों में जैसे कि दिमाग खत्म हुए हुए लगते हैं मुसलमानों के ही, मतलब इंसान के ही। एक सीधी बात इंसान के दिमाग में जो आ जाती है, लेकिन दीन की बात जैसी आए उसमें भी वो दीवाना हो जाता है, एकदम कम अकल, बेवकूफ, सभी कुछ बन जाता है। ये बेवकूफी हम लोग दुनिया के कामों में नहीं करते, दीन के कामों में लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं। कितने बड़े वसवसों में फंस जाते हैं, कैसी शैतान चाल डालता है जिसमें फंस जाते हैं। लिटरली सामने से कोई इंसान करे हमारे साथ तो हमको दिख जाती है ये इसलिए कर रहा है, लेकिन शैतान की चाल क्यों नहीं दिखती है? कैसे चलता है वो? रगों में खून की तेजी से ज्यादा एक्टिव है इसलिए। और हम लोग बहुत ही बड़े वाले सुस्त। कल से शुरू करेंगे वर्कशीट, देखेंगे। अभी तो वो पड़ोसी आके बैठ गई ना, आप क्या करें? कैंसिल, सब बंद कर दो, पड़ोसी आ गई, अब सबसे बड़ा हक उसका है। कुछ नहीं तो किसी की कॉल आ गई है, मैं पढ़ने जा रही थी, किसी की कॉल आ गई, 2 घंटा बात कर डाला, खत्म, आज की भी पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों? मैं तो बहुत दिल चाह रहा था, वो किसी की कॉल आ गई थी, इस वजह से नहीं लिख पाई। ये हमारे इरादे हैं अल्लाह के दीन को सीखने समझने के लिए। अगर किसी की कॉल नहीं आएगी तब हम लिखेंगे, क्या मेरे कोई फिक्स टाइम है? बच्चे के एग्जाम चल रहे हों और उसमें किसी पड़ोसी की आके बैठ जाना और उसमें किसी की कॉल आ जाना, तब तो हम बड़े मोहतात रहते हैं और ढीठ बन के मुंह से कह देते हैं कि सॉरी हम टाइम नहीं दे पाएंगे, कि हमें बच्चे का एग्जाम है। भाई बच्चा आपका बड़ा हो गया, बैठा दे किनारे, पढ़ने पढ़ रहेगा, आए आए बैठे हमारे साथ, गप्पे शप्पे लगा करते नहीं। दुनिया की बात है ना, बच्चे की बात है, ये तो अल्लाह की बात है। अपना हमारा अल्लाह ताला बहुत रहमान है, माफ कर दें। बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी वाली बातें, तो इनके अंदर भी हमें उसी तरह मोहतात हो जाना है जैसे हम दुनिया में हैं। इनको ऊपर जितना हमारा ईमान होगा ना उतना ही हमें भी। अब हर एक के साथ सख्ती नहीं करते रहना, भाई जाएं आप, हमारा क्लास का टाइम था, आप निकले जाएं। ऐसे नहीं होना है। तो आप कहें पता नहीं टीचर क्या बताती है, एक दफा कहती करो फिर फौरन कह देती मत करो।
یہ ہمیں خود معلوم ہے کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور کام آپ کا ہو جائے گا. اور اہمیت اس کو بھی دینی ہے اور ساتھ میں سے دوسرے لوگوں کی بھی عزت رکھنی ہے. ہو جاتا ہے الحمدللہ. سخت الفاظ نہیں نکالنے ہیں, مدد مانگنی ہے اللہ سے. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ یعنی جب الرحمن تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کون سا تمہارا لشکر ہے جو اس برائی کو تم سے دور کر سکتا ہے؟ یعنی رحمان کے سوا تمہارے دشمنوں کے خلاف کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں, عزت عطا کرنے والے ہیں اور ذلت سے ہم کنار کرنے والے ہیں. ہم کنار یعنی ہمیں ذلت سے نکالنے والے ہیں. اور اس کے سوا تمام مخلوق کسی بندے کی مدد کے لیے اکٹھی ہو جائے تو کسی بھی دشمن کے خلاف اسے ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتی. بس کفار کا یہ جان لینے کے بعد کہ رحمان کے سوا کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا, اپنے کفر پر جمے رہنا فریب اور حماقت کے سوا کچھ نہیں. لیکن انہیں آیت کو ہی لکھا ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا اور سبحان اللہ بہترین میننگ ہمیں مل گئی. کفار کو ہم لوگ سمجھتے ہیں یعنی نہیں ماننے والوں کے لیے. اللہ کے کام کو ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہاں پر بہت ہی زیادہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کو کس نیت سے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم کب مانتے ہیں؟ بچے بھی آج کل کہہ رہے ہیں آپ بتائیے تو یہ حدیث کیوں ہے, اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے, پردے میں آ کے کیا فائدہ ہوگا, کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے, میں کالج جا تو رہی ہوں, میرے تو کوئی پیچھے نہیں پڑا. ہمیں نہیں معلوم کب کیا پیچھے, جن کے پیچھے پڑ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی بتا کے آتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پردے میں ہے تو ان کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا ہے, چلتے. ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ نے جو بتا دیا ہے وہ صحیح ہے, اسی پر رہنا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہمارے ساتھ اچھائی کرتے کرتے نیک لوگوں کے ساتھ کوئی آزمائشیں نہیں آتی. آپ کہیں دیکھو وہ تو نماز بھی پڑھ رہی تھی, وہ تو پردہ بھی کر رہی تھی, ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں آخرت میں بہت کچھ اچھا ملنے والا ہے. یہاں تو ہے ہی ایگزام کا, اس کو اللہ نے کیسے ایگزام میں ڈال کے پاس کرنے کی کوشش کی ہے, لیولز بڑھائے ہیں, اللہ بہتر جانے. لیکن ہاں ہر کام میں بھلائی ہے ہمارے لیے. تو الحمدللہ جو ہم نہیں مان رہے ہیں تو وہ کیا ہے, اپنے نہیں ماننے پر جمے رہ رہے ہیں اگر, تو وہ ہمارے لیے کھلا فریب ہے. فریب یعنی شیطانی چالوں میں پھنسے. فریب مانے دھوکا ہوتا ہے. اور حماقت بے وقوفی ہے ہماری, جس کا آخرت میں انسان کو لٹرلی پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں گوا دیا اپنا, اور وہ افسوس کرے گا. تو اس سے بہتر ہمیں یہیں ہی دیکھ لینا ہے کہ ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, یعنی رزق تمام اللہ تعالی, یعنی رزق تمام تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تمام تر یعنی پورا سب جو رزق ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر وہ تم سے رزق کو روک لے تو کون تمہارے لیے رزق بھیج سکتا ہے؟ کیونکہ مخلوق تو خود اپنے رزق پر قادر نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ پارٹ ہے جو ہم اللہ پر پورے ڈیپینڈ ہیں. اس کی اللہ نے ہمیں چھوٹ نہیں دی ہے دنیا میں آ کے, کہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ دو راستے ہیں, ادھر والا بزنس کرو گے تو بہت فائدے, تمہیں جتنا چاہو گے اتنا ملتا جائے گا. نہیں, وہ اللہ نے کھلے منہ سے الفاظ سے بتا دیا, بندھا ہوا ہے. اس سے ہی تقدیر نصیب جو آپ کہہ لیں, وہ اس کے اوپر پکا ایمان رکھنا ہے کہ وہ بندھا ہوا ہے. کھول کے کیا چیز دی ہے؟ اتنی عبادت کر سکتا ہے انسان کے فرشتوں کی لائن میں جا کے کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا سکتا ہے کہ وہ شیطان کی لائن میں کھڑا ملے گا. اپنے وہ اس میں چھوٹ دی. ہاں برا اور اچھا راستہ دیا ہے, دکھا دیا ہے اس میں. لیکن ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اتنی محنت کریں گے اور ایسے سے ایسا کریں گے, پورا دن بزنس میں لگا دیں گے, اب جا کے ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق ملے گا. جب ہمارا زندگی گزرنے جیسی اچھی ایک کمائی ایک اس کے پر آ جائے, کسی کا محتاج نہیں بننا. آپ دیکھیں بہت جمع کر لیں, اس کو بھی ایک پل میں ختم ہونے میں, ایک سونامی, ایک زلزلہ, پراپرٹیز جو بنائی تھی سب کے سب ختم, اور پھر اسی لائن میں آ سکتا ہے انسان. یا
کسی کے باپ دادا ایسے جو وہ کوئی ہم کو معلوم بھی نہیں تھے، وہ وہاں کسی گاؤں میں ان کا انتقال ہوا تھا، ان کے کوئی نہیں تھے پڑوسی مطلب اولاد وغیرہ، اب وہاں سے پراپرٹی ہمیں مل گئی، وہ بھی قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک پل میں ادھر ایک پل میں ادھر۔ لیکن ہم لوگ جو ٹوٹل محنت کر رہے ہیں، انجینئر اس لیے بنانا ہے کہ وہ اتنی بڑی جاب کرے گا تو اتنا بڑا پیسہ ملے گا، پھر اتنے ہی بڑے فتنوں میں بھی پھنسا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ ہاں اگر پیسے کے اللہ کی راہ میں لگانا، صحابہ بھی تھے بہت بڑے، بہت بہت زیادہ، لیکن یہ نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا مال، ایک بڑے فتنوں میں سے مال فتنہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں آج مالدار ہی عزت دار ہے، مالدار اگر خاندان میں ہے کوئی، وہ غلط بھی کچھ کہتا ہے، ڈانٹ بھی رہا ہے کسی کو آ کے، تو سب سنتے ہیں بھائی کیوں، وہ آئی تھی، وہ کہہ کے گئی ہیں، اب ان کے اپوزٹ تھوڑی کوئی بولے گا۔ اور کوئی تھوڑا کم ہے مال میں، پیسوں میں، بہت دیندار ہے، سبھی کچھ ہے، گھر کا بڑا بھی ہے، وہ منع کر رہا ہے، ان کی کون سنے گا؟ کیوں؟ پیسہ کم ہے، عزت کم ہو گئی، پیسہ زیادہ ہے، عزت زیادہ ہو گئی۔ اب وہ آئی ہیں تو ان کی دعوت ہو تو ان کو ایسے ایسے پکوان کھلائیں گے، وہ تو کھاتی ہوگی اپنے گھر پہ، آپ کسی کم لیول والے کو بلا کے اس کو بڑھیا پکوان کھلا کے دکھائیے، وہ آئی ہیں ان کو تو اسی میں چائے دے دو، وہی والا پیکٹ بسکٹ رکھ دو، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ لیکن وہ جو آئی تھیں پیسے والی، وہ کچھ کہہ گئیں تو ان کے لیول کا کرو، وہ تو اپنے گھر پہ کھاتی ہوں گی خود اپنے لیول کا۔ آپ کو کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، آپ کسی غریب کو بلائیے، کام والی کو بلائیے، اسے ٹریٹ کیجیے ہائی لیول کا، دیکھیے اس کی خوشی کیسی ہوگی، اور دنیا میں اس نے اگر نہیں دیکھے اس طرح کے ٹریٹ تو وہ الحمدللہ اس کا اجر کیسا ہوگا، اللہ کے لیے آپ کریں۔ لیکن ہم لوگ الٹے ہی چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں ایسا نہیں ہے گھر بیٹھے آئے گا، اس کا ہمیں راستہ اللہ نے بتایا ہے، کہا ہے زمین پہ چلو پھرو، تو اسی راستے کے حساب سے کرنا ہے، لیکن اسے زندگی کا گول نہیں بنا لینا، یہی حاصل کرنا۔ حاصل کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو کھانے پینے بھر کا الحمدللہ عزت کی زندگی کا مل گیا ہے۔ آپ دیکھیں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑیں تو وہ خود ذلیل ہو کے ہمارے پیروں کے نیچے آئے گی، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم خود اسے بھیجیں گے دنیا کو، لیکن ہم خود دنیا کمانے کے لیے جسے گوار ہیں نا، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو جو آئی بھی ہوگی، پچھلے یا 20 میں 30 پارے میں حدیث گزری ہے نا، یہ اسے پھر سے لکھیں یہاں پر کہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے تمہارے لیے پھر دنیا کے کام جو ہیں وہ دشوار ہو جائیں گے، ایک ایزی سا کام جو ہے جو سب کے پاس ایزی نکل جاتا ہے، وہ ہمارے پاس مصیبت بن کے پڑا رہے گا، لو یہ کام ہی نہیں ختم ہونے آ رہا، بار بار یہ کچھ نہ کچھ مینیجر کہہ دے رہا ہے، ابھی پھر اس میں پھنسے ہیں، ابھی پھر اس میں لگے، تو وہ دشوار دنیا کو جو اگر ہم دین کو چھوڑیں گے دنیا پانے کے لیے تو وہ دشوار ہو جائے گا، کام ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ختم نہیں ہونے کو آئے گا۔ اور اگر ہم اس کو زیادہ پاٹ دیں گے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ شروع میں ہمیں یہ دکھ نہیں رہا ہوتا، آنکھ سے کیا دکھ رہا ہوتا ہے؟ ارے لاس ہو رہا ہے، ارے لاس ہو رہا ہے، اور انسان پلٹتا ہے، شیطان یہی دکھاتا ہے ہمیں لاس ہو رہا ہے، ہم پلٹ جاتے ہیں فٹافٹ۔ لیکن اصل یہ ہے کہ تھوڑے دن کے بعد ہمیں جو اس حدیثوں پر اگر ایمان رہے گا تو پھر وہ دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کم لاس ہے، اگر وہ چھوڑیں گے تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ تو کون دوسروں کو کیسے رزق دے سکتا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مخلوق تو خود اپنے رزق پر قادر نہیں ہے، ہم اپنا رزق خود نہیں دے سکتے، تو وہ جو خود اپنے لیے نہیں لے سکتا وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ بندوں کو جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پس رزق عطا کرنے والی اور نعمتوں سے بہراور کرنے والی یعنی دینے والی، نعمتوں کو دینے والی ہستی ہی اس بات کی مستحق ہے، یعنی انہی کا حق بنتا ہے کہ اسی ایک ذات کی عبادت کی جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں توحید لے کے آئیے یہاں پر ٹھیک پھر سے، ہاں کہ کیوں اللہ کی بات گزری ہو، کیا کیا بات ہوا ھذا الذی، نہیں یہاں پر سے کہاں پر اللہ کی بات گزر رہی ہے؟ اوپر والے میں من دون الرحمن، اللہ کے سوا کون لے کے آیا، امن ھذا الذی یرزقکم من امثال رزق، یہاں اوپر رحمان آیا، نیچے بھی اس کا ضمیر آیا، تو اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی، اللہ کے سوا نہیں ہے، تو یہاں پر پھر کیا پتہ چلا جب رزق کوئی اور نہیں دے سکتا کیوں لوگوں کے آگے گرے پڑے جا رہے ہیں، جب کوئی ہمیں برائی سے نہیں روک سکتا کیوں ہم لوگوں کے آگے اس برائی سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ جاب سے نہ نکال دے، اب چلو یہ کہہ رہا ہے کہ
داڑھی کاٹ لو, نمازوں پہ نہیں جاؤ, اب سننا پڑے گا, کہیں جاب سے نہ نکال. کیوں ان کے آگے جھکیں؟ وہ دے رہے ہیں ہمیں جاب, انہوں نے لگا رکھا ہے ہمارا کھانا پینا, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اصل پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کی عبادت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کسی کے آگے اتنا تعظیماً ان کے حکم ماننا شروع کر دینا. اللہ نے کہا تم نہیں کاٹو داڑھی, تم نہیں چھوڑو نمازیں, ہمارے سر کہہ رہے ہیں کہ کاٹ تو چھوڑو نمازیں. ہم اصل بات کیا جاتی ہے کہ اس لیول پر آ کے پھر اللہ نہ کرے کہ وہ اتنا بڑا کہنا ماننا پھر عبادت میں جانے لگ جاتا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم ان کا مانیں گے. وہ لوگ جو اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے. مگر کفار جمے ہوئے ہیں حق کے معاملے میں سختی اور درستی میں, یہی ورڈ ہے, حق کے ساتھ سختی اور منہ پھیرنے پر نفور کا جو آ رہا ہوتا, سرکشی اور نفرت میں, یہی حق سے دور بھاگتے ہیں, یعنی حق سے دور بھاگتے ہیں, حق سے اسی سے دور بھاگنا, اس میں ان کے آرڈرز کو نہیں ماننا, یہی سب سے پہلی ہماری, ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں حق سے بھاگتے. تو اگر اللہ کے احکاموں سے ہم دور ہیں تو ہم اصل میں حق سے بھاگنے والے ہیں, سرکش ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو واپس لے کے آئیں. افمن یمشی, کیا پس جو شخص چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے کے بل, وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا اوپر صراط مستقیم کے؟ یعنی ان دو شخصوں میں سے کون زیادہ ہدایت کی راہ پر ہے؟ کیا وہ شخص جو گمراہی میں سر گشتہ پھرتا ہے, یعنی گمراہی کے راستوں میں اپنے آپ کو لیے پھر رہا ہے, اپنے کفر میں غرق ہے, ڈوبا ہوا ہے, اپنے کفر اپنے نہ ماننے میں ہی ڈوبا ہوا ہے, اور اس کی سمجھ الٹ گئی ہے, اس کو ہر بری بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے, سمجھ الٹ گئی ہے, یعنی ہر طرح سے الٹ گیا ہے وہ. اس کے نزدیک حق باطل اور باطل حق بن چکا ہوتا ہے. یہی آپ دیکھیں گی, ان سے آپ دین کی بات بتائیے, یہ چیز نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, وہ کہیں گے لو یہ جھوٹ نہیں بولیں گا بزنس چلے گا ان کا, جاؤ سچ بول بول کے بزنس چلا کے دکھاؤ, دیکھتے ہیں. یعنی جو حق تھا وہ باطل ہو گیا, باطل جو ہے وہ حق بن گیا اب ان کے پاس. یا وہ شخص جو حق کا علم رکھنے والا, یعنی قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا گئے ان کو جاننے والا, حق کو ترجیح دینے والا. حق کیا ہے؟ سچ بات, صحیح بات. سب سے بڑا حق کیا ہے؟ قرآن. اب آپ حق یہاں پہ لے کے آئیے, قرآن کو دیجئے, اس کو ہی ترجیح دیتا ہے. نہیں میرے رب نے بتا دیا ہے ایسے کرنا ہے, میرے اللہ نے کہا ہے, اس کو ترجیح دیتا ہے, یعنی اسی کو اونچا رکھتا ہے, اسی کو مان دیتا ہے. حق پر عمل کرنے والا اس کو ترجیح بھی دیتا ہے, اور ساتھ میں کیا کرتا ہے, دیکھیں یہ پوائنٹس انہوں نے, حق کا علم رکھنے والا. کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلا جملہ شیخ سعدی کا؟ سب سے پہلی بات کیا کرنی ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. ہمیں معلوم تو ہو اللہ نے کہا کیا ہے, روکا کس سے ہے, تو ہم کریں گے کیا. دل تو بڑا چاہتا ہے. اب دیکھیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کا دل نہیں چاہتا ہو. دل چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی کہیں اور محبت میں پھنس جاتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں تو ہوتی ہے یہ بات. تو اللہ کرے کہ ہمیں علم آ جائے اور پھر ہمارا دل ہی ٹرن ہو جائے. سب سے پہلے انہوں نے علم لکھا ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجئے. پھر حق کو ہی ترجیح دیتا ہے. معلوم ہونے کے بعد پھر بھی آپ دیکھیں بہتوں کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں دنیا میں اگر ایسا کریں گے نا نہیں سمجھے گا, نہیں چلے گا. حق تو ہے یہ, لیکن ترجیح اسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو اوپر نہیں لا رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے. پھر حق پر عمل, اس کے اوپر ہی چلنے والا. اپنے اقوال یعنی قول, اقوال یعنی باتوں, و افعال یعنی کام, اپنے باتوں اور اپنے کام اور تمام احوال میں, یعنی تمام جو اس کے حال ہیں, جو بھی اس کے کنڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ صراط مستقیم گامزن ہے. گامزن مانے ہوتا ہے چلتا رہنا, کنٹینیو, اسی پر وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے ہمیں چل رہا ہے. تو ان دونوں اشخاص یعنی شخصوں کے احوال پر, حال پر مجرد صرف ایک نظر ڈالنے سے ہدایت یافتہ اور گمراہ کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے بالکل بتا دیا کون ہدایت پر ہے. الحمدللہ کھلے کھلے الفاظ ہدایت کو لے کے نکالیں قرآن سے الفاظ. احوال اقوال سے بڑے گواہ ہیں.
احوال جو ہیں وہ اقوال سے بڑے گواہ ہیں. سبحان اللہ. کیا لکھا ہے؟ ہماری کنڈیشنز جو ہیں، ہماری جو حالتیں ہیں، وہ ہمارے بول سے زیادہ بڑے گواہ ہیں. یہ گواہ ہیں کہ ہم کافر ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے حال یہ گواہ بن رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا کسی بزنس یا کسی اس سے ڈرنے والے ہیں، یا کسی عزت میری کم ہو جائے گی. کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ کون ہیں گواہ؟ ہمارے احوال، حال. اقوال مانی باتیں تو بڑے کرتے ہیں دینداری، لیکن اصل گواہ کون ہے؟ ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہمارے حال، ہماری کنڈیشنز. کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل. بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم، بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو تم. کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، اور اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تم. اور کہتے ہیں وہ کافر، یعنی کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا؟ نہیں، یہیں تک ہے. اس میں آگے آیا ہوا تو اس کو چھوڑیں گے، یہاں پہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ وہی اکیلے معبود ہیں، اپنے بندوں کو اپنے شکر کی طرف بلاتے ہوئے اور عبادت میں اپنے یعنی صرف ایک اللہ کی مفرد کرتے ہوئے ہونے کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم، یعنی وہی ہے جس نے ہے جو کسی معاون اور مددگار، معاون مانے بھی مددگار ہوتا ہے، کے بغیر کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی بھیجیں تب بھی ہماری مدد ہو جاتی ہے. بغیر تمہیں عدم سے، عدم مانے زیرو، ہم کچھ بھی نہیں تھے، زیرو تھے، وہاں سے وجود میں لے آئے. ہم نے کوئی ریکویسٹ ڈالی تھی ہمیں انسان بن کے پیدا ہونا ہے، لڑکی بننا ہے، لڑکا بننا ہے، اس زمانے میں پیدا ہونا ہے، ایسا کوئی کچھ اللہ نے پیدا کر دیا، خود بنا دیا ہمیں. جب اس نے تمہیں پیدا کیا تو کانوں، آنکھوں اور دلوں کے ساتھ تمہارے وجود کی تکمیل، کمپلیٹ کیا ہمیں. ایسا نہیں کہ اندھا بنا کے چھوڑ دیا، کی تکمیل کی، کمپلیٹ بنایا. جو بدن کے نافع ترین یعنی فائدہ دینے والے، سب سے زیادہ فائدہ دینے والے اور کامل ترین یعنی کمپلیٹ جسمانی اعضاء ہیں، ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ بالکل. اگر ان نعمتوں کے باوجود مگر ان نعمتوں کے باوجود قلیل ما تشکرون، تم میں سے کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تم میں شکر گزار لوگ اور شکر گزاری بہت ہی کم ہے. اگر کم ہے بھی تو ایک تو شکر کرنے والے لوگ کم ہیں، اور اگر ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ بہت کم شکر ہم ادا کر رہے ہیں اللہ کا. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، یعنی اس نے تمہیں زمین کے چاروں سمت یعنی سب طرف، چاروں طرف پھیلایا، اور اس کے کناروں تک تمہیں آباد کیا. سبحان اللہ. دیکھیں کہاں کہاں لوگ آباد ہیں اور کھا پی رہے ہیں آسان زندگی. کوئی سعودی، کوئی انڈیا، کوئی کافروں کے یہاں بھی، لیکن ایمان پر ہیں. تمہیں امر و نہیں یعنی امر مانے آرڈرز، نہیں کا مکلف کیا. مکلف یعنی بنایا، کہ کیا اتنا ہمارے اوپر آرڈر آ چکے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. نہیں بھی یہی ہوتا ہے جو منع ہے. تمہیں نعمتوں سے سرفراز فرمایا جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، پھر اس کے بعد قیامت کے دن وہ تمہیں اکٹھا کریں گے. مگر یہ معانی دین حق، اوکے، دین کے نہیں ماننے حق. آگے بڑھتے ہیں. جزا اور سزا کے اس وعدے کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حق کی باتیں جو ہیں دین کی، اس کے اپوزٹ، اور جزا اور سزا. اب پھر یہی بات ہے، نہیں ماننے والے اصل میں قیامت کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایسے کام چلے آ رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہی نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ، یہیں تک ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بھی نہیں پڑھا. مَا تَشْكُرُونَ. چلیں اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ. ٹائم ہو گیا اس کا. ایک یہاں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، مجرموں کا منہ کے بل چلنا، ہو سکتا ہے آپ کی ورک شیٹ میں ہو یا
فرمانے باری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ یہ بھی بات ہے کہ یہاں پر بھی منہ کے بل چل رہے ہیں، وہ چلو آندے نہ مانو اللہ کی، قیامت میں بھی علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کافروں کو اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اس کے 2 پیروں پر چلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلا دے؟ کیسے گھسیٹا جائے گا؟ ہو سکتا ہے پیروں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو یہ منہ کے بل چلنا ہے، یا وہ خود گھسڑ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان سبھی فتنوں سے۔ تو یہ بات ہے کہ وہاں پر بھی منہ کے بل چلنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے منہ کے بل چلنا، یعنی حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے ساتھ چلنا، قیامت میں کیا بنے گا؟ ورک شیٹ انشاءاللہ آپ لوگ خود کر لیں گے، ڈسکس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی پرابلم آئے کسی پاس تو وہ ہمیں پرسنلی میسج کر سکتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑی سی عربک دیکھ لیں گے، بک ختم کرنی ہے، نیو بک شروع کرنی ہے ہم لوگوں کو۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے جب تک شیئرنگ ہو رہی ہے؟ فورٹی ون۔ ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ قلم حامد، اس کو آپ ایک دوسرے سے پزس کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قلم حامد، مضاف مضاف الیہ دیکھ رہے تھے۔ این بیت المدرسی، بیت المدرسی مدرس کا گھر، القرآن یہ ہو گئی مبتدا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، الکعبۃ کعبہ، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ جملہ کہاں سے بنتا جا رہا ہے؟ پہلے ایک مبتدا ہے اور اس کے آگے خبر ہے۔ اب خبر بھی ہماری 2 ورڈ میں بڑی ہوتی جا رہی ہے، کبھی جار مجرور کے ساتھ، کبھی مضاف مضاف الیہ کے ساتھ وغیرہ۔ الحمدللہ، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ، آسان سب یہی ڈھونڈیے گا۔ یہ والے جو ہوتے ہیں ایڈورب جو سے تحت فوق، یہ والے جو ہیں ان کو بھی مضاف مضاف الیہ کی طرح، جیسے کہ آپ 20 والا دیکھیں، این الکلب، کتا کہاں ہے، ہوا تحت السیارتی، ایسے ہی لکھا جاتا ہے پہلا والا فتحہ کے ساتھ، لیکن یہ چینج نہیں ہوتے ہیں ایڈورب جو یہ والے آئیں گے تحت فوق، جو جگہ کے بارے میں بتا رہے ہوں۔ خوبینی جملہ بنائیے، میک سینٹینس۔ البیتی مغلق، تو البیتی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف آگے کچھ مغلق معنی بند، تو دروازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ اینا ڈیش سیارتی، تو بیچ میں آپ کوئی ایسا ورڈ ڈال دے کہ کہاں ہے مدیر کی گاڑی، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مدیر بیچ میں ڈال سکتے، تو طالب لکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی گاڑی کدھر ہے، کچھ بھی، تو وہ کیسا ہوگا؟ سنگل ہوگا، طالب سیارتی، نہیں، اینا کی آئے گا، کی کیا لکھ کے آ رہا ہے کہ گاڑی کی کہاں ہے، ڈیش، گاڑی کی ڈیش کہاں ہے، تو گاڑی کی چابی آئے گا، گاڑی کا ڈیش کہاں ہے، تو گاڑی کا دروازہ کہاں ہے، ایسا تو اچھا جملہ نہیں ہونا، چابی زیادہ صحیح ہے وغیرہ، چابی پڑھا ہوا ورڈ بھی آپ کا۔ چلیں ان کو بھی دیکھیے گا انشاءاللہ، یہ سب مضاف مضاف الیہ پہ ہی آیا ہوا ہے۔ نیا پارٹ جو آپ کو ملا ہے کہ اگر ندا یعنی یا ندا کہلاتا ہے، یہ اگر لگ جائے تو جو تنوین ہے اس کو بھی سنگل کر دیتا ہے، استاذن لیکن یا استاذ، محمد لیکن یا محمد، خالد لیکن جب آپ پکاریں گے تو یا اللہ، یا اللہ، آپ ایسے ہی دیکھیں گی پیش کے ساتھ آخر والا، تو تنوین کو یہ بھی جب کنیکٹ ہو جاتا ہے ایک کے ساتھ ایک تو اس کو بھی ہلکا کر دیتا ہے، آگے والے کو تنوین کے بجائے سنگل پیش کے ساتھ چلے گا، یا علی ہوگا یا علی ہوگا، یہ آپ کو نیچے ایکسرسائز کرنی ہے۔ پھر ریڈ، اقرأ المثال
یعنی مثال مانے آپ کے آگے مثال لکھی بھی ایک، اس کو اقرا کریں، الآتی یعنی فالوئنگ، ثم پھر کونی، کون مانے میک ہوتا ہے، اسئلہ سوال بنائے، مثلہ اسی کے جیسا، مشیرن مشیر مانے اشارہ کرتا ہوا، الی سوری سور مانے فوٹو پکچرز، جو آپ کی آپ کے آگے پکچرز بنی ہوئی اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہو، تالیہ یعنی کمنگ فالوئنگ. کتاب بنی ہوئی تھی تو آپ اس کے اوپر کوشچن بنائیں گی، کتاب من ھذا، کس کی یہ کتاب ہے، آپ کے لیے ایک مثال دی ہوئی تھی. پھر پین پہ آپ کیا بنائیں گی، اسی طرح کے بھی بنا سکتے ہیں، اور بھی جو آپ کو انشاءاللہ پیچھے سے آپ کاپی کر کے بھی آگے کچھ لکھ سکتی ہیں، جو آپ کو کمپلیٹ میننگ جس جملے کی سمجھ میں آ رہی ہو وہ آپ یہاں لکھ سکتی ہیں. اسم الوالدی، اب دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا تھا، یہ والا جملہ کیا تھا کہ یہاں پر آپ کا تھا کہ خبر تھی پہلے، اور پھر جو مبتدا پہلے تھا، اور اس کے بعد جو آپ کا خبر تھی وہ تھا مضاف مضاف، یہ مبتدا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب آپ کو آگے کے جملے میں وہ دکھا رہے ہیں بنا کے کہ جو خبر ہے وہ بھی مضاف مضاف الیہ سکتی ہے، مبتدا پھر آگے لکھی ہوگی ایک ورڈ میں، جیسے کہ یہ کہ اسم الوالدی ولدی، لڑکے کا نام محمد. اب خبر کیا ہے، سنگل ورڈ کہ لڑکے کا نام محمد ہے. ادھر اب یہ والے جملے بنے ہوئے کہ مضاف مضاف الیہ خبر میں بھی مبتدا میں بھی ہو سکتا ہے، تو اتنا بڑا مبتدا ہے کتنا، اسم الولدی محمد، محمد ہے، و اسم البنتی بنتی لڑکی کا نام زینب، زینب ہے، تو یہ اس کی خبر ہوگی. اس طرح کے جملے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. ختم ہوتا ہے چیپٹر الحمدللہ. تھوڑے ایگزامپل دیے ہوئے ہیں. یہ بک ختم ہو جائے گی تو گرامر کی جو بک تھی اس کو انشاءاللہ ہم لوگ ریوائز کریں گے. لیسن 6 نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے عربک میں سے، کوئی اگر نہیں آ رہا ہے تو 1 منٹ رہتا ہے، بتائیں آپ لوگ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.